اهدنا الصراط المستقیم۔ تو جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان پہ موت نہیں آتی؟ ان پہ بھی آتی ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ جو سفر پہ جائے اس پر موت آ جائے۔ ان کو اتنی سمجھ کیوں نہیں کہ موت و حیات کا تعلق کسی سفر کے ساتھ نہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں جی، اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا جواب جی، اگر تم مارے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم، یا طبی موت، قتلتم شہادت کی موت، متم طبی موت، اس کی جزا معذوف ہے جی، ان قتلتم، کیا جزا ہے جی؟ فلا تحزنوا، اگر تمہاری موت آ جائے یا تمہیں شہادت نصیب ہو جائے، فلا تحزنوا، تم نے غم نہیں کرنا، افسوس نہیں کرنا۔ آگے جو لمغفرۃ ہے یہ اس جزا کی علت ہے، جو جزا معذوف ہے یہ اس کی علت ہے جی، اس لیے غم نہیں کرنا کہ اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے اور جو رحمت ہے یہ کئی درجے بہتر ہے اس چیز سے جس کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں جی۔ موت آ گئی تو زیادہ سے زیادہ جو افسوس ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے چلے گئے، دنیا کی تمام نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، اگر یہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو جو آگے ہم نے تیار کیا ہوا ہے وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ ایک بندے کو پتا ہو جی کہ میں نے یہاں سے جب جانا ہے کسی اور جگہ پہ تو وہاں مجھے جو چیزیں ملنی ہیں وہ اس سے بہتر ملنی ہیں، تو پھر یہاں سے بندہ چلا بھی جائے تو افسوس کوئی نہیں۔ افسوس تو تب ہو کہ جب یہ بھی ہاتھ سے جائیں اور آگے بھی کچھ نہ ہو، پھر ہو افسوس۔ دنیا کیا ہے جی آخرت کے مقابلے میں؟ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ اگر موت آتی ہے اور اس کے نتیجے میں جنت ملتی ہے اور جو شہادت کے اندر اللہ نے رکھی ہے تو پھر بندہ کہے گا افسوس کہ میں اس سے پہلے یہاں آ گیا ہوتا جی۔ تو وہ بہت بہتر ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے وہاں تیار کی ہوئی ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور ویسے بھی یہ وَلَئِن مُتُّمْ کا یہ معنی ہے جی، ویسے بھی اگر تم پر موت آ جائے، ویسے بغیر سفر جہاد کے، بغیر لڑائی کے، تبھی موت، او قتلتم، یا تم مارے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، آنا تو سب نے ایک جگہ پہ ہے۔ جو شہید ہوئے اللہ کے راستے میں ان کی جگہ بھی وہی ہے، اور جو بعد میں مریں گے اور تبھی موت مر جاتے ہیں انہوں نے بھی وہیں آنا ہے، سب نے اللہ کی طرف اکٹھے ہو کے پہنچ جانا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہاں سے ان صحابہ کو تسلی ہے جی جن سے احد میں کوتاہی ہوئی۔ بہت بڑی کوتاہی ہوئی جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہیں مانا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا منظر ہی بدل گیا ساری جنگ کا، اور نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف پہنچی اس جنگ میں۔ ظاہر بات ہے، ایک تو وہ جسمانی تکلیف ہے کہ آپ کے جسم مبارک پہ جو تکلیفیں آئیں، پھر حضرت حمزہ خاص طور پہ شہید ہوئے، پھر جب شکست ہوتی ہے کسی مسئلے میں اور کسی لڑائی میں تو فوجیوں کو کوئی اتنا نہیں کہتا جو لشکر والے ہوتے ہیں، سپہ سالار کی بڑی بدنامی ہوتی ہے جی۔ لوگ تو سارا الزام انہی پہ دھرتے ہیں نا۔ پھر دشمن خوش ہوئے، پھر انہوں نے بغلیں بجائیں،
پھر اعتراضات بڑے ہوئے منافقین کی طرف سے جی کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ نہ جاؤ، بڑی تانے سننے پڑے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کہ اتنے حالات سخت، مشکل، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف بھی بڑی ہوئی، ذخیرہ حدیث میں پوری میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملتا، اور یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، پورے ذخیرہ حدیث میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملتا کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو کوئی سخت جملہ بھی اس کے بارے میں کہا ہو جی، ایک لفظ بھی۔ حالانکہ کہہ سکتے ہیں، پیغمبر ہیں، امام بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، حیثیت بھی بہت بلند ہے، لیکن آپ نے اپنے یاروں کو، ساتھیوں کو اس غلطی پر شرمندہ بھی نہیں کیا جی۔ یہ ہیں بہت بڑے اخلاق جی۔ دشمن کے لیے ضرور بد دعا کرتے رہے، اللہم لعن ابا سفیان، نام لے لے کر، بخاری کی روایتیں موجود ہیں، نام لے لے کر، لیکن اپنے ساتھیوں کے بارے میں ایک لفظ بھی آپ نے نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں کیا یہ کام، تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے، تانا بھی نہیں دیا جی، برا بھلا بھی نہیں کہا، انہیں شرمندہ بھی نہیں کیا۔ یہ ہیں وہ صفات، اس کی اللہ یہاں تعریف کر رہے ہیں جی، فبما رحمت من اللہ، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لنت لہم، آپ بہت نرم ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے جی، اللہ نے آپ کو بہت نرم بنا دیا ہے، نرم دل ہے آپ اپنے ساتھیوں کے لیے، اور اس کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ہوتے فَظًّا، سخت گو، سخت بات کہنے والے، غلیظ القلب، دل کے سخت، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ تو سارے لوگ آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے، تو پھر یہ نبوت کا فیض کیسے پہنچتا جی ان لوگوں تک، دین کی باتیں کیسے پہنچتی ان لوگوں تک؟ اگر آپ ہوتے سخت، زبان کے سخت، دل کے سخت، تو یہ تو آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے۔ تو یہ فیض کیسے منتقل ہوتا؟ یہ اللہ نے اس فیض کو بھی تو آگے چلانا تھا، تو اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ دل کے ہیں نرم، زبان کے ہیں نرم، ان سے غلطی بھی ہو جائے تو آپ پھر بھی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، انسان ہے جی، ہو جاتی ہے انسانوں سے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت اچھا ہے جی، بہت اچھا ہے جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، آپ نے پوری زندگی جو میں نے دیکھی ہے، آپ نے اپنی ذات کے لیے تو کسی سے انتقام لیا ہی نہیں ہے جی، اپنی ذات کے لیے۔ جہاں دین کا معاملہ آتا تھا تو پھر تو آپ بہت سخت ہوتے تھے جی، لیکن اپنے لیے معاف کرنا، درگزر کرنا، کچھ نہ کہنا، یہ بہت بڑا موقع تھا صحابہ سے جو حالات سامنے آئے، جو ابھی احد کے حالات میں نے ذکر کیے ہیں، آپ اس کے باوجود، حتیٰ کہ صحابہ میں سے جو بڑے جوش والے صحابی ہیں، جن حضرت عمر جیسے، وہ بعض اوقات سخت جملہ کہہ دیتے تھے دیگر صحابہ کے بارے میں۔ کئی ایک مقامات پہ حدیثوں میں موجود نہیں ہے، یا رسول اللہ اجازت نے میں اس منافق کی گردن نہ قلم کر دوں، اس نے کوئی بات کر دی۔ حاتم بن ابی بلتا کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے جی، وہ خط لکھا مکے والوں کو، راز کی بات بتا دی، حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، فرمایا مجھے اجازت دیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا عمر جانتے نہیں ہو کہ یہ وہ ساتھی ہے جو بدر میں شامل ہوا ہے، اور اللہ نے بدر والوں کے بارے میں کہا ہے کہ اے ملو ما شئتم فانی قد غفرت لکم، جو مرضی کرتے رہو میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ آپ صحابہ کو تسلی دیتے تھے، کچھ نہ کرو جی،
تو ساتھیوں کے ساتھ اچھا رویہ ہونا اور ساتھیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہی آپ پر جو ہے وہ علوم نبوی اور وہ آپ کو جو اللہ نے نبوت کا مقام عطا کیا تھا اور اس میں جو آپ کو علم ملا تھا، اس کا انتقال اسی طرح ہوا ہے جن ساتھیوں میں کہ وہ آپ کے ساتھ چمٹے رہے اور پھر آپ ان کو دین کی باتیں بتاتے رہے۔ فاعف عنہم، میرے پیغمبر اب جن لوگوں سے ہوئی ہے غلطی، فاعف عنہم، آپ پہلے تو انہیں معاف کر دیں جی، درگزر کریں ان سے جی۔ ایک واستغفر لہم، میرے پیغمبر ان کے لیے اللہ سے مغفرت بھی طلب کریں، جو حقوق اللہ میں تلفی ہوئی ہے اس کا بھی آپ ان کو استغفر لہم۔ دو باتیں، وشاورہم فی الامر، اور بدستور انہیں اپنے معاملات میں ان سے مشورہ بھی کیجئے جی، خاص کاموں میں ان سے مشورہ کیجئے جی۔ بدستور یہ نہیں مانا کہ اب مشورہ کریں، بدستور پہلے جس طرح آپ ان سے مشورہ کرتے ہیں اب بھی انہیں کریں، تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دور کر دیا ہے، تو وہ کہیں بیچارے شرمندہ نہ رہیں اپنے کام پر۔ معاف بھی کریں، مغفرت بھی طلب کریں اور ان سے پہلا رویہ برقرار رکھیں، یہ ہوتا ہے دل کی معافی۔ یعنی بندہ جب معاف کر دے پھر بالکل پہلے کی طرح ہو جائے، جس طرح بات ہوئی نہیں جی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں مشورے کے بعد، پھر تردد نہیں کرنا جی، پھر دل میں شک نہیں رکھنا کروں یا نہ کروں۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کریں، مشاورت پہ بھروسہ نہ کریں۔ لا علی المشاورہ، تفسیر جلالین، اللہ پر رکھے، مشاورت پہ نہ رکھے بھروسہ، چونکہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کام کا، تو آپ اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر گزرے جی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ اپنی جگہ پہ سنت بھی ہے کہ معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے جی، لیکن اس میں جو قطعی اور یقینی فیصلہ ہے وہ امیر نے کرنا ہوتا ہے جی، ضروری نہیں، مشورے کا پابند بھی نہیں امیر کہ کثرت رائے ایک جانب ہے تو ادھر فیصلہ کر دے، نہیں۔ اگر اس کی رائے یہ ہے کہ 2 بندوں نے ایک مشورہ دیا ہے، 15 بندوں نے اور مشورہ دیا ہے، وہ 2 پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ امام ہے، امیر ہے، اس کو اللہ نے یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، عزم آپ کا چلے گا، ارادہ آپ کا ہوگا تو اللہ کے بھروسے پر وہ کام کر گزریں جی۔ یہ جو چھوٹی امامت ہے، جو امام مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں مقتدی، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے جی کہ اگر پوری نمازی سارے امام بھول گیا جی اور اس نے جو ہے وہ کوئی رکعت کے اندر ایسی بات ہو گئی، سب نمازی اگر پیچھے جو ہیں وہ متفق ہو ایک بات پر کہ یہاں امام صاحب بھولے ہیں اور وہ امام کو لقمہ دیں سارے، جب تک امام کی رائے ان کے مطابق نہیں ہوگی امام کو ان پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے جی، اس کی اکیلی رائے سب پر غالب ہے، مقتدیوں پر جی۔ حیثیت جو ہے جی امام ہونے کی، تو مشورہ تو ہے لیکن عزم وہ آپ کا ہی ہوگا جی۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ متوکلین کو پسند کرتے ہیں جی۔ ان ینصرکم اللہ، یہ جو حسرت تھی مسلمانوں کے دلوں میں کہ افسوس کہ جنگ میں شکست ہو گئی، ہم پیچھے رہ گئے اور وہ آگے بڑھ گئے، تو اس کا ازالہ جی، ازالہ حسرت۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کریں، فلا غالب لکم، تم سے کوئی جیتنے والا نہیں۔ شاہ عبد القادر نے لا غالب کا معنی کیا ہے تم سے کوئی جیتنے والا نہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں مغلوب کر دیں، فمنزل، تو کون ہے
جو مدد کرے اس کے بعد تمہاری؟ اللہ اگر نہیں چاہتے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ دیکھو اس جملے میں اللہ نے وہ ساری حسرتیں ختم کر دی جو دل میں پیدا ہوتی ہیں. جو یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ کرتے تو یہ ہو جاتا اور وہ کرتے تو وہ ہو جاتا، اگر یہ درہ نہ چھوڑتے تو ہم نے تو جنگ جیت لی تھی. اللہ کہتے ہیں ادھر نہ کریں، یہ باتیں ادھر نہ ڈالیں ان پر کہ اگر وہ یہ کرتے تو یہ ہو جاتا اور یہ کرتے تو یہ ہو جاتا. دیکھیں کہ اصل فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے پیچھے، اور وہ میرے ہاتھ میں ہے. اگر میں مدد کرنا چاہوں تو تم درہ چھوڑ بھی دیتے تو میں مدد کر دیتا، اور اگر میں نہ کرنا چاہوں تم درے پر باقی بھی رہتے تو نہیں ہو سکتی تھی جی نصرت. تو اس پر نہ ادھر نہ بات کریں کہ یہ ہوتا تو یہ ہوتا، ادھر کریں کہ پیچھے قوت تو میری ہے نا اصل جی، بس اللہ نے نہیں چاہا، بس یہی کافی ہے جی. اتنی بات سمجھ لو کہ اللہ نے نہیں چاہا، جب وہ نہیں چاہتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا جی. اللہ ہی پر پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے اور بھروسہ رکھیں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ زجر برائے منافقین جی. غنیمت کے بارے میں منافقین نے باتیں کی، اور اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت میں سے ایک چادر شاید رکھ لی ہو جو ملی نہیں تھی، یا کوئی اور بات، تو اللہ کہتے ہیں یہ باتیں بھی غلط ہیں جی. پیغمبر جو ہم نے عطا کیے ہیں تو اس کی تم نے یہ بات نہیں سنی پہلے کہ بڑے نرم دل ہیں؟ ایک تو ہمارا یہ احسان ہے کہ نبی جو عطا کیا ہے وہ دل کا بڑا نرم ہے، اور دوسرا احسان یہ ہے کہ امین پیغمبر ہیں جی. امین، امانت ان کے اندر موجود ہے. ما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے یہ بات لائق ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے. نبوت اور خیانت یہ دونوں، ان کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے نا جی، کہ ایک نبی بھی ہو اور وہ خیانت کرے. یہ نبی کے لیے مناسب ہی نہیں. ما کان ما ینبغی، مناسب ہی نہیں ہے جی. یہ نبوت کے منصب کو اچھی نہیں لگتی بات. جو دوسروں کو امانت کی تلقین کرنے والا ہو تو وہ خود خیانت کرے گا؟ نہیں. وَمَن یغلل، جو بھی خیانت کرے گا لائے گا اس چیز کو جس کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے قیامت کے دن. وہ خیانت جس چیز کے ساتھ کی ہے اس کا نتیجہ اس نے بھگتنا ہے جی. یات بما غلہ یوم القیامہ ثم توفی کل نفس، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر جی کو جو اس نے کمایا، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ، بشارت جی جس بندے نے اللہ کی رضا کی اتباع کی اور اللہ کی رضا کے پیچھے چلا، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو لوٹا اس ناراضگی کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے ہے. یہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے جی کہ میرا پیغمبر یہ اللہ کی رضا کا تابع ہے، اور جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلتا ہے وہ خیانت سے پاک ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ ہے جو خیانت کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے. خیانت کرنے سے اللہ کی ناراضگی اس کے ذمے لگتی ہے. کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس بندے کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. ہم درجات، ایک اس کی ترکیب یہ ہے کہ درجات مبتدا ہے اور ہم بمانا لہم. ایک تو میں نہ کریں گے ان کے لیے بڑے درجات ہیں جی. لہم درجات، ان کے لیے بڑے درجے ہیں جی.
جو اللہ کی رضا کے متبع ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بڑے درجے ہیں. ایک معنی جی. نمبر 2 ہم مبتدا ہے، درجات خبر ہے، اور درجات سے پہلے ذو کا لفظ معذوف ہے. ہم ذو درجات، یہ لوگ درجوں والے ہیں، یہ لوگ درجوں والے ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو جو وہ کر رہے ہیں. 2 احسانات کہ نبی جو ہیں وہ نرم دل ہیں. نمبر 2 نبی امین ہیں. تیسرا احسان جی کہ نبی ہم جنس ہیں، ایک ہی جنس سے ہیں جی. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا، منافقین نے تو آپ پر اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ مال غنیمت میں سے کوئی چیز رکھ لی ہو، تو اللہ نے کہا نہیں، پیغمبر بہت عظیم انسان ہے جی، میرے نبی ان کی عظمت کا کیا کہنا. اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جب بھیجا ان میں رسولاً، ایک عظیم الشان پیغمبر، من انفسہم، انہی کی جنس کا آدمی. یہ اللہ کا تو احسان ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ پیغمبر تمہاری جنس میں سے ہیں. منہم اے بشر مثلہم، ایک انسان ہے اور بشریت میں، جنس میں ایک جیسے ہیں. تفسیر روح المعانی نے یہاں ایک بات لکھی ہے اسی آیت پر. کہتے ہیں کہ شیخ ولی الدین العراقی، ان سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ اس بات کا جاننا کہ پیغمبر بشر ہیں اور عرب سے تعلق رکھتے ہیں، کیا یہ ایمان کے صحیح ہونے کی شرط ہے کہ پیغمبر کے بشر ہونے کو جاننا اور معلوم کرنا کہ وہ انسان ہے؟ تو کیا یہ ایمان کے شرط میں سے ہے یا یہ صرف فرض کفایہ ہے کہ چلو ایک علم انسان کو آ گیا، اتنا ہی کافی ہے؟ تو ان نے کہا کہ انہ شرط فی صحت الایمان، یہ ایمان کے صحیح ہونے کی شرط ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میرا نبی بشر ہے جس کو میں نبی مان رہا ہوں. پھر ان نے اگلی بات کی کہ اگر کوئی شخص اس بات پہ ایمان لاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن لا ادری، اگلی بات سنیں جی، لیکن لا ادری حل ہوا من البشر او من الملائکہ او من الجن، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ آپ بشر ہیں، جن ہیں، جنات میں سے ہیں یا فرشتوں میں سے ہیں. او قال لا ادری حل ہوا من العرب او العجم، یا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ عرب میں سے ہیں یا عجب میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کو یہ شک ہو تو فلا شک فی کفر ہی، ایسے بندے کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں جو یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ انسان ہے، جن ہیں، فرشتے ہیں. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں لتکذیب القرآن، اس لیے کہ اس نے قرآن کی تکذیب کر دی ہے. قرآن جو کہتا ہے من انفسہم،
اور وہ اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جس کو تمام اہل اسلام جس بات پر متفق ہیں جی، اور کسی بندے کا بھی اس میں اختلاف نہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ لو کان غبیا، اگر وہ بندہ ہے غبی، لا یعرف ذالک، وہ واقعتاً اس کو نہیں پہچانتا، بالکل غبی ہے، تو وجب تعلیمہ، اس کو بتانا ضروری ہے۔ فإن جحد بعد ذالک، اگر اس کے بعد انکار کرتا ہے، حکمنا بکفرہ، پھر ہم اس کے کافر ہونے کو حکم لگا دیں گے۔ تو صرف یہ نہیں کہ پیغمبر کو بشر ماننا ضروری ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمارا نبی کس جنس میں سے، کس جنس سے اس کا تعلق ہے جی۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے اس کا جاننا کوئی ضروری نہیں جی، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی جھگڑے ہیں، یہ کوئی قیامت میں پوچھا جائے گا ان مسائل کے بارے میں، ایک عوام میں بات مشہور ہے، کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میرا نبی جس کا میں امتی ہوں۔ اچھا، ایک آدمی صفات، نبی کی صفات کا ماننا تو ضروری ہے نا، کہ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم النبی، یہ صفتیں ہیں نا جی میرے، تو صفات کا علم تب ہوتا ہے پہلے ذات کا علم ہو جی، کیونکہ تمام صفات کا تعلق ذات سے ہوتا ہے۔ جو ذات کے بارے میں ہی نہیں جانتا، اس نے صفات کو کیا ماننا ہے جی؟ آپ عالم ہیں، آپ قاری ہیں، آپ میں مختلف صفتیں ہیں، اور ایک بندہ کہتا ہے میں قاری شاری تو مانتا ہوں ان کو، لیکن یہ نہیں پتا مجھے کہ جن ہے یا انسان ہے، جن ہے یا فرشتے ہیں، کس مخلوق میں سے ہیں، تو اس نے تو ذات کا انکار کر دیا، تو اس نے صفت کو کیا ماننا ہے آگے جی؟ تو یہ نبوت، رسالت، ختم نبوت، یہ میرے نبی کی صفات ہیں، اور صفات کا علم تب مکمل ہوتا ہے پہلے ذات کا پتہ ہو کہ یہ صفتیں ہوتی کس کی ہیں، انسان کی۔ تین ہی مخلوقیں ہیں دنیا میں، یا انسان ہیں، یا جنات ہیں، یا فرشتے ہیں۔ یہ نور کوئی مخلوق نہیں ہے دنیا میں جی، یہ جو جھگڑا چل رہا ہے نور بشر کا، کہ نور ہیں یا بشر ہیں، بشر کا تقابل ہی نور کے ساتھ کوئی نہیں جی، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، بشریت کا تقابل ہی نہیں نور کے ساتھ۔ بشریت کا تقابل دو چیزوں سے ہے، جنات یا ملائکہ، یہ ذوی العقول ہے نا، انہی کے ساتھ تقابل ہے، یا جنات کے ساتھ یا فرشتوں کے ساتھ۔ ہمارے دوست جو ہیں جو بشریت کا انکار کرتے ہیں، وہ فرشتوں میں سے بھی نہیں مانتے، جنات میں سے بھی نہیں مانتے، بشریت کا ویسے انکار کرتے ہیں، تو پھر چوتھی مخلوق مجھے بتائیں کیا ہے جی دنیا میں؟ تو تقابل ان مخلوقوں کا ہے آپس میں، تین بڑی مخلوقیں ہیں، یا انسان ہیں، یا جنات ہیں، یا فرشتے ہیں۔ آپ جب بھی تقابل دیکھیں گے انہی تینوں کا دیکھیں گے، نور تو کوئی مخلوق نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فرشتے نور میں سے پیدا کی، جس طرح بشر یہ مٹی سے بنا ہے جی، اب بشر اور چیز ہے، مٹی اور چیز ہے، اسی طرح فرشتے اور چیز ہے، نور اور چیز ہے جی۔ جن آگ سے بنے ہیں، آگ اور چیز ہے، جنات اور چیز ہے جی، بنے اس سے ضرور ہے۔ تو یہ جاننا کہ میرا نبی کون ہے اور اس کی بشریت کا عقیدہ رکھنا، یہ ضروریات اسلام میں سے ہے، اور اس کا تسلیم کرنا، ماننا، اس سے انسان مومن کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی انکار کرتا ہے یا کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، یا کہتا ہے کہ میں اس قسم کے جھگڑوں میں نہیں پڑتا، تو وہ اپنے عقل کی جو ہے نا ذرا علاج کروائے۔ یتلو علیہم آیاتی، اس پیغمبر کا فرائض، وہ ان پر آیات پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کتاب اور حکمت، یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، ان مخفف من المثقل، یقیناً۔ اولما اصابتکم مصیبہ، پھر بات چل پڑی جی اوت کی طرف،
درمیان میں اللہ اور باتیں کر کے پھر اصل موضوع کی طرف آئے جی. اولما اصابتکم مصیبہ، زجر برائے مؤمنین، کیا یہ بات نہیں کہ جب پہنچی تمہیں مصیبت احد کے میدان میں، شکست، تمہیں آ گئی مصیبت، تو سنو قد اصبتم مثلیہا، جب تمہیں مصیبت پہنچی تو یہ بات نہیں، اور اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ قد اصبتم مثلیہا، تم اس سے 2 گنا پہنچا چکے ہو کافروں کو. بدر کی لڑائی میں تم اس سے دگنی تکلیف کافروں کو پہنچا چکے ہو. تمہارے تو بندے صرف شہید ہوئے ہیں، ان کے مارے بھی گئے تھے اور 70 قید بھی ہوئے تھے. اب جب تم پہ آئی مصیبت تو کل تم کہنے لگے انا ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آن پڑی، یہ تو ہماری توقع کے خلاف ہے. انا ھذا تعجب کی وجہ سے، اعتراض نہیں ہے، تعجب اور حیرت کہ یہ ہماری توقع کے خلاف ہے. ہم تو سمجھتے تھے کامیابی ہونی ہے، یہ کہاں سے آ گئی. تو اب 2 ہی باتیں ہیں جی، 2 ہی صورتیں ہیں اس میں. یا یہ کہ وہ جو فاعل حقیقی ہے اللہ کی ذات، اصل تو وہی ہے، اس کی طرف نسبت کی جائے اس کی کہ اللہ کی طرف سے ہے ایک. یا یہ کہ جو فاعل مجازی ہوتے ہیں، سبب، آپ نے پڑھے نا 2 قسم کے فاعل، سبب اس کی طرف نسبت کی جائے. اللہ کہتے ہیں یہ دوسری بات زیادہ ٹھیک ہے جی، قل ھو من عند انفسکم، یہ دوسری بات زیادہ ٹھیک ہے کہ یہ تمہارے اپنی طرف سے آئی ہے جی، تم اس کا سبب بنے ہو. تو اس کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے نا، فعل کی طرف، تم اس کا سبب بنے ہو. تو جب بندہ کو یہ سمجھ آ گئی کہ میری طرف سے ہوئی ہے تو تعجب ختم جی، حیرت ختم. وہ جو کہ کہاں سے آ گئی، تو اللہ کہتے ہیں تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے جی. قل ھو من عند انفسکم، تم ہی اس کے سبب بنے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں جی. اللہ ہے فاعل حقیقی، وہ جو چاہیں کریں، وہ فاعل حقیقی ہیں، جو چاہیں کریں. لیکن دنیا میں نظام یہ ہے کہ اللہ نے نتائج کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے جی. نتیجہ جو ہے اس کے ساتھ ایک سبب بھی اللہ نے قائم کیا ہوا ہے. وہ سبب آتا ہے تو نتیجہ اس پہ متفرع ہو جاتا ہے. اللہ چاہیں تو اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہوتا تو دنیا میں یہی نظام ہے نا جی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک سبب ہوتا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اب دوسری بات آ گئی جی، جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے اس دن جب 2 جماعتیں اکٹھی ہوئیں، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہے. دوسری بات آ گئی جی، پہلے کہا تمہاری وجہ سے ہے، اب کہا میرے حکم سے ہے. کوئی اشکال نہیں دونوں میں. میں نے ابھی بات کر دی ہے کہ ایک سبب کی طرف نسبت ہے، ایک فاعل حقیقی کی طرف. انبت الربیع البقل اور انبت اللہ البقل، دونوں ٹھیک ہیں. موسم بہار اگاتی ہے سبزی کو، اللہ اگاتے ہیں سبزی کو، دونوں ٹھیک ہیں. یہ علم معنی والے تو پڑھ چکے ہیں جی، مختصر المعانی وغیرہ اور دروس البلاغہ والے. اللہ اگاتے ہیں، فاعل حقیقی ہیں. موسم بہار اگاتی ہے، یہ فاعل مجازی ہے، وہ سبب بنتا ہے اس کا بھی. تو اللہ نے تسلی کے لیے اگلا جملہ کہا جی، یہ اللہ کے اذن سے ہوئی ہے. شفقت بھی اللہ چاہتے ہیں نا. پہلے تھوڑا سا ڈرا بھی دیا اور منہ بھی بند کر دیا تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، پھر کہا نہیں میری وجہ سے. یہ شفقت ہے، سختی بھی ساتھ ہے، نرمی بھی ساتھ ہے. یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں تو معاملے ٹھیک رہتے ہیں. جس طرح باپ اپنے بیٹے کے ساتھ سختی بھی کرتا ہے، نرمی بھی کرتا ہے. تو پہلے اللہ نے کہا تمہاری وجہ سے ہے، پھر کہا میرے اذن سے ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ،
اللہ نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دیں ایمان والوں کو. فیصلہ تو اللہ کا ہی ہے نا جی. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے منافقوں کو. عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی. وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا گیا تھا ان کو. یہ کہنے والے تھے عبداللہ ابن عمر ابن حزام، صحابی رسول ہے جی. عبداللہ ابن عمر ابن حزام. تعالوا، جب کہا گیا تھا انہیں تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں. اودفعوا، اور اگر لڑ نہیں سکتے تو کم از کم مدافعات ہی کرو. ایک ہوتا ہے آگے بڑھ کے حملہ کرنا، اور ایک ہے دشمن آ جائے تو بندہ دفاع کرے. تو دو ہی جنگیں ہوتی ہیں جی، اقدامی جہاد یا دفاعی جہاد، یا آگے بڑھ کے یا دفاع. تو چلو آگے نہیں بڑھتے بزدل لو تو کم از کم دفاع تو کرو نا. اودفعوا، جب یہ بات انہیں کہی گئی، قالو، جواب میں کہتے ہیں، لو نعلم قتالا، اگر ہم لڑائی کو جانتے ہوتے، لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے. یہ منافق جو ہے نا بڑے، جس طرح یہ خود دوغلے ہوتے ہیں نا، جملے بھی ذو جہتین اور ذو معنیین کہتے ہیں جی. ایک ایسا لفظ کہتے ہیں جس کے دو معنی ہوتے ہیں جی، چونکہ ان کا وہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے دھوکہ ہی دینا ہے لوگوں کو، تو جملے ایسے بولنے ہیں کہ جس میں دھوکہ ہی دھوکہ ہو جائے. اب کیا معنی ہے اس کا جی؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم. ایک بات، ایک میں نے اس کے دونوں معنی میں کر رہا ہوں جی. پہلا معنی جی، اگر ہم جہاد کو جہاد سمجھتے تو ضرور لڑتے. یہ تو ظلم ہو رہا ہے سارا جی، دہشت گردی ہے یہ تو، یہ جہاد ہے ہی نہیں. چلو جی، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ایک معنی. اگر ہم جہاد کو جہاد سمجھتے تو ضرور لڑتے جی. ہم تو سمجھتے نہیں جہاد کو جہاد، یہ اندر کی بات تھی جو دل میں تھی. دوسرا معنی جی، لو نعلم قتالا، اگر ہم لڑائی کو جانتے ہوتے، لاتبعناکم، پھر ضرور تمہاری اتباع کرتے. آسان کڑا پتہ ہے بھائی، اتنی سخت لڑائی ہو گئی نہیں. ہم تو سمجھتے تھے آسانی سے فتح ہو جائے گی. اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ اس طرح لڑائی ہونی ہے اور اتنی شدید، تو اوہو، افسوس کہ ہم پیچھے رہ گئے، افسوس کہ ہم پیچھے رہ گئے. ہم تو آپ کے ساتھ ہوتے جی. ایسا سمجھا بھائی بدر والا ہی معاملہ ہونا ہے، بس جانا ہے اور آنا ہے، جانا ہے اور آنا ہے، بس صرف وہاں ہاتھ لگانا ہے، اللہ نے فتح دے دینی ہے جی. یہ دوسرا معنی ہے جی. تو دونوں قسم کے ایسے لفظ بولتے ہیں جس میں دونوں قسم کے معنی موجود ہوں. ہم للکفر یومئذ، یہ منافق اس دن کفر کے بہت قریب چلے گئے تھے بنسبت ایمان کے. ہم یومئذ اقرب منہم ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. وہ کافر، وہ منافق اس دن یہ جملہ کہہ کر کفر کے بہت قریب چلے گئے تھے بنسبت ایمان کے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے مومن تھے، آج کفر کے قریب گئے ہیں؟ نہیں. میں نہ سن لیں جی، جس ایمان کا وہ اظہار کرتے تھے، یہ جملہ کہہ کر وہ جو اظہار ایمان تھا نا وہ بھی ختم، اور وہ جو کفر ان کے سینوں میں تھا وہ اب زبان پہ بھی آ گیا جی. یہ جملہ کہہ کر کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، جہاد کا انکار کر بیٹھے ہیں، فرضیت کا انکار کر بیٹھے ہیں. جہاد کی فرضیت کے منکر ہو گئے ہیں. جب بندہ جہاد کی فرضیت کا منکر ہو جائے اور زبان سے بھی کہہ دے تو پھر کفر تو ظاہر ہو گیا جی اس دن. یہ معنی ہے جی ہم یومئذ، جس کفر کو چھپا رہے تھے پہلے اور ایمان کو ظاہر کرتے تھے، آج اس ایمان کو پیچھے کر دیا اور کفر کا اظہار کر دیا. یقولون بافواہہم، کہتے ہیں اپنے منہ سے وہ باتیں جو ان کے دلوں میں نہیں.
منہ سے وہ باتیں کرتے ہیں جو دلوں میں نہیں. وہی بات آ گئی نا جو ابھی میں نے کہی ہے، دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور. یہ جو کہتے ہیں لو نعلم قتالا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈھنگ کی لڑائی ہوتی تو ہم ساتھ دیتے نا. یہ تو بے تکی سی لڑائی ہو گئی ہے جی احد میں. تو یہ باتیں وہ انہوں نے ساتھ کو نہیں دینا تھا، چاہے جس طرح بھی لڑائی ہوتی جی. واللہ عالم بما یکتمون، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں جو چھپا رہے ہیں. الذین قالوا، یہ الذین نافقوا سے بدل ہے جی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا اپنے بھائیوں کے حق میں، خود بیٹھے رہے، وقعدوا، خود لڑائی سے پیچھے رہے، اور جو بھائی شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں لو اطاعونا، اگر یہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، کبھی بھی یہ نہ مارے جاتے. بزدلی دیکھو جی، ایک تو خود نہیں گئے، دوسرا جن کو شہادت نصیب ہوئی ہے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ساڈی گل مننے نہ تو آج یہ نوبت نہ آویا. ہم جو انہیں کہتے تھے کہ آگے زیادہ نہیں جانا، ہم جو کہتے تھے کہ ادھر بیٹھے رہو ہمارے ساتھ، تو اگر یہ ہماری بات مانتے تو آج ان پر موت نہ آتی. اللہ نے بھی پھر کیسا جواب دیا، کل کہو میرے پیغمبر، فدرؤ ان انفسکم الموت، تم اپنے آپ سے موت دور کر کے دکھاؤ اگر تم مومن ہو، اگر تم سچے ہو. یہ جو تم کہتے ہو کہ یہاں بیٹھے رہتے تو موت نہ آتی، تم تو نہیں گئے نا اور یہیں بیٹھے ہو، تو ذرا اپنے سے موت دور کر کے دکھاؤ جی. جو تم کہتے ہو کہ یہاں بیٹھے رہنے سے موت نہیں آتی، جب تمہیں پکڑیں گے نا یہیں بیٹھے بیٹھے اور موت کا شکنجہ کسیں گے، کوئی نہیں چھڑا سکے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا جی. تفسیر مدارک اور قرطبی نے لکھا ہے جی کہ جس دن انہوں نے یہ باتیں کی، اللہ نے اسی دن منافقوں کے 70 بندے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جی. ایک ہی دن 70 بندے گھر بیٹھے بیٹھے مر گئے جی. کوئی ایسی تکلیف اور عذاب آیا، کوئی ایسی بیماری، 70 بندے اسی دن بیٹھے بیٹھے مر گئے. تو اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، فَدْرَؤْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ. اور اگر یہ بھی نہ بھی ہو چلو، تو ویسے بھی تو موت آنی ہے نا گھر میں جی، ویسے بھی تو کسی بندے نے زندہ نہیں رہنا. ہاں اگلی بات کریں جی جو آگے اللہ نے ذکر کی ہے، دونوں موتوں میں فرق بڑا ہے جی، دونوں موتوں میں فرق بڑا ہے جی. ایک گھر میں بیٹھے اور ایک میدان جہاد میں. آنی دونوں پر ہے جی، اس مرحلے سے دونوں نے گزرنا ہے، لیکن نتیجہ دونوں کا مختلف ہے جی. جو گھر میں بیٹھے مرے گا آنی اس پر بھی ہے موت، جو وہ مرے گا تو وہ بالکل مرے گا جی. اور جو میدان جہاد میں مرے گا وہ حیات جاویدانی اس کو ملے گی جی. بظاہر موت ہے لیکن حقیقت میں حیات ہے جی. وہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، یہ ہے جی ماقبل کے ساتھ رابط. آنی تم پر بھی ہے، آنی ان پر بھی ہے جو احد میں شہید ہوئے، آ گئی، لیکن فرق بڑا ہے جی دونوں میں. جو یہاں مرے گا وہ بالکل مرے گا جی، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اور جو وہاں مرے گا اس کی بات سنو جی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، مت خیال کرو ان کے بارے میں جو مارے گئے اللہ کے راستے میں، امواتا، کہ وہ عام مردوں کی طرح ہیں، نہیں، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، یرزقون، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، حصی رزق، حصی جو یہ منہ سے انسان کھاتا ہے جی. فرحینا، دوسری نعمت، وہ خوش ہیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے، درجات، مقام، مرتبہ. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، بالذین، ان مومنوں کے ساتھ، لم یلحقوا بہم، جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے، جو زندہ ہیں دنیا میں، ان کے ساتھ ان کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں. من خلفہم، جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، جو مومن ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے
اور پیچھے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ بھی خوش ہوتے ہیں. بالذین مبدل منہ ہے جی، اور آگے جو اللہ خوف ہے یہ بدل الاجتمال ہے جی، یہ بدل الاجتمال ہے. اب میں نہ سنے جی، خوش ہوتے ہیں ان مومنوں کے ساتھ جو پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی والا معنی ہے، یعنی اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر خوف بھی نہیں اور غم بھی نہیں. وہ جو مومن پیچھے رہ گئے نا، ان کی اس چیز پر خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے تم بھی ہمارے ساتھ آؤ گے، ہم نے تو دیکھ لیا ہے سارا منظر، تم بھی جب آؤ گے نا یہاں، لا خوف، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. یستبشرون، خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جو ان کو وہاں ملی ہیں، وفضل، اور اللہ کی فضل کے ساتھ خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ واو تعلیلیہ ہے جی. آگے یہ جو وان اللہ میں واو ہے یہ تعلیلیہ ہے، اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جی. اللہ مومنوں کی مزدوری، اس پر وہ مزدوری مل کے رہتی ہے ان کو جی. اگر مومن کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی مزدوری بھی اللہ پوری دیتے ہیں، پوری نہیں، وہ تھوڑا کرتے ہیں اللہ زیادہ عطا کرتے ہیں. واللہ لا یضیع اجر المؤمنین. یہ ہیں جی وہ لوگ. یہ جو موت ہے شہادت کی، اور تم سمجھتے ہو ختم ہو گئے، مٹ گئے، دنیا کی نعمتیں ختم، یہ دنیا کا مال دولت، یہ عیش و عشرت، یہ کیا ہے جی اس کے مقابلے میں جو اللہ نے ان کو وہاں دینا ہے جی. وہ تو کہتے ہیں شکر ہے جلدی آ گئے یہاں جی، دنیا گئی ہاتھ سے چلی گئی، کوئی حرج نہیں. اللہ نے ان کی اس کیفیت کا ذکر کیا ہے جی جو مرنے کے بعد ان کو ملنی ہے جی. وفات کے بعد جس مقام پر پہنچے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو کوئی افسوس نہیں ہے اپنی موت کا جی. یستبشرون فرحین، اللہ خود کتنے خوش ہیں جی، خود اللہ، کہ اللہ کی خوشی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جی جملوں میں. فرحین ایک، یستبشرون بالذین لم یلحقوا، پھر آگے کہا یستبشرون بنعمت من اللہ. یہ 3 دفعہ جو اللہ کہہ رہے ہیں خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. اللہ خود کتنے خوش ہیں جی. تو اللہ نے ایک دفعہ نہیں کہا، اللہ ایک دفعہ بھی کہہ دیتے تو کافی تھا جی. فرحین، کل بھی خوشی. یستبشرون بنعمت، اللہ کی نعمت پر خوش ہوتے ہیں. یستبشرون، جو صیغہ اللہ نے استعمال کیا یستبشرون جس باب کا ہے، تو لفظ کی زیادتی، معنی کی زیادتی پر دلالت تو کرتی ہے نا جی. بشارت نہیں کہا، یستبشرون، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنے خوش ہوتے ہیں جی، لفظ میں ہی سمجھ لیں جی. یستبشرون، بہت خوش ہوتے ہیں. اور دل کی کیفیت فرحین. اور جنت میں جب جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں کی خوشی اور وہاں کی اللہ نے جو ان کو زندگی عطا کی ہے موت کے بعد. بل احیاء عند ربہم یرزقون، روحانی رزق بھی ملتا ہے، جسمانی رزق بھی ملتا ہے، حسی بھی اور مانوی بھی. یہ آیت قرآن میں دوسری جگہ پہ آئی ہے. ایک آئی ہے دوسرے پارے میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، یہاں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، خیال بھی نہ کریں، کہیں بھی نہیں، خیال بھی نہ کریں. آپ ان کو یہ اس خیال کی نفی ہے. اور اس قول کے بارے میں اللہ کہتے ہیں لا تقولوا، جو منافقین کہا کرتے تھے کہ مر گئے، ختم ہو گئے، تو اللہ نے اس کے رد میں کہا ولا تحسبن ولا تقولوا، اس طرح کے لفظ نہ کہنا اور اس طرح کا انداز نہ اختیار کرنا کہ جس سے یہ تاثر ابھرے کہ یہ تو بس موت آئی تو بس موت ہی موت، آگے بھی کچھ نہیں، پیچھے بھی کچھ نہیں، دنیا سے بھی گئے، بعد میں بھی کچھ نہیں. اس کی اللہ نے نفی کی ہے. ورنہ شہید کے بارے میں میت کا اطلاق یہ
بھرا پڑا ہے احادیث کی کتابوں میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں، صحابہ کے اقوال میں، حدیث کی بے شمار کتابوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں جی۔ اور علماء نے بھی اس پر جو بات لکھی ہے، حضرت تھانوی نے بیان القرآن میں یہاں لکھا ہے جی، حضرت تھانوی نے بیان القرآن میں ایسے مقتول کو شہید کہتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے نا جی، تو ایسے مقتول کو شہید کہتے ہیں۔ اور ان کی نسبت گو یہ کہنا کہ وہ مر گیا، ان کی نسبت گو یہ کہنا کہ وہ مر گیا، یہ صحیح اور جائز ہے۔ ایسا مقتول جو شہید ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مر گیا، یہ صحیح ہوتا ہے جی، جائز بھی ہے۔ لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے جی؟ وجہ بھی آگے ذکر کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعد مرنے کے گو برزخی حیات ہر شخص کی روح کو حاصل ہے۔ لفظ ذرا دیکھتے جائیں، بعد مرنے کے گو برزخی حیات ہر شخص کی روح کو حاصل ہے، اور اسی سے جزا اور سزا کا ادراک ہوتا ہے، اسی سے جزا اور سزا کا ادراک ہوتا ہے۔ لیکن شہید کو اس حیات میں اور مردوں سے ایک گنا امتیاز حاصل ہوتا ہے، لیکن شہید کو اس حیات میں اور مردوں سے ایک گنا امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے جی بیان القرآن میں اسی آیت پر۔ بہت ساری باتیں حضرت تھانوی نے حل کر دی ہیں جی اپنی اس عبارت میں۔ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ جو بندہ شہید ہو جائے اس کو مردہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں کہ مر گیا، اس پر موت آ گئی۔ ایک پھر کہتے ہیں کہ اللہ جو کہتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، تو اعتراض یہی ہوا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ مردہ کہنا ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں نہ کہو۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے ان کو منع کیا ہے کہ ان کی موت کو دوسروں مردوں کی سی موت نہیں سمجھنا، یہ اس لیے منع کیا ہے کہ ان کی موت کو دوسرے مردوں کی موت کی طرح نہیں سمجھنا۔ اچھا تو پھر موت میں فرق ہے جی؟ تو کہتے ہیں ہاں فرق ہے۔ وہ فرق جو ہے نا وہ اس جسم کی موت یا حیات کے حوالے سے نہیں ہے، اس حوالے سے تو سارے مردے ایک جیسے ہیں کہ جسم پہ موت آ گئی۔ جس طرح باقی مردے مر جاتے ہیں تو ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، شہید کی وراثت بھی تقسیم ہوگی، دنیاوی سارے احکام جاری ہوں گے جی۔ جس طرح ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے ان کا بھی پڑھا جائے گا، جس طرح ان کی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں تو وہ بعد میں نکاح کر لیتی ہیں، ان کی عورتیں بھی بیوہ ہوں گی تو نکاح ہوگا، وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ تو ہے جی سب کے ساتھ۔ البتہ
جو فرق ہے نا جی دوسرے مردوں کی موت میں اور ان کی موت میں، وہ یہ ہے کہ وہ برزخی حیات جو اللہ ہر بندے کو عطا کرتے ہیں اس میں اچھا حیات بھی عطا کرتے ہیں ایک۔ حضرت تھانوی نے اگلا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ اسی برزخی حیات کے ساتھ جزا سزا کا تعلق ہے جی، جو روح کو حاصل ہے بعد مرنے کے گو برزخی حیات ہر شخص کی روح کو حاصل ہے اور اسی سے جزا سزا کا ادراک ہوتا ہے جی، اسی روح کی حیات کے ساتھ جزا سزا کا تعلق ہے۔ یہ اگرچہ ہر بندے کو حاصل ہے لیکن شہداء کو باقی مردوں سے اس معاملے میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہوتی ہے جی، اس لیے کہا کہ ان کو باقی مردوں کی طرح نہیں سمجھنا جی۔ روحانی حیات سب کو حاصل ہوتی ہے لیکن شہداء کو ذرا اہم کہ ان کی حیات اور زندگی وہ باقی مردوں کی جو روح ہے ان کو جو اللہ نے حیات عطا کی ہے نا، شہداء کو اس میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کو عام مردوں کی طرح نہیں سمجھنا جی۔ تو حضرت تھانوی کی عبارت نے سارے مسائل حل کر دیے ہیں۔ یہ وہی موقف ہے جو جمعیت اشاعت و توحید و سنت ہے جی، جو ہمارا ہے، بالکل سرے منہ بھی اس میں ادھر ادھر نہیں ہے جی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں روحانی حیات سب کو حاصل ہے، شہداء کی بھی یہی حیات ہے، جزا سزا کا تعلق بھی اسی حیات کے ساتھ ہے، اور شہداء کو خاص طور پہ جو الگ حیثیت دی گئی ہے وہ یہ کہ ان کی ذرا حیات جو ہے نا وہ اعلیٰ درجے کی ہے، روحانی حیات، اور اسی کی طرف قرآن نے اشارے کیے ہیں جی۔ حضرت تھانوی نے ایسے نہیں لکھ دیا جی، قرآن نے بھی اسی کی طرف اشارے کیے ہیں، بل احیاء عند ربہم، ایک اس لفظ میں یہاں بھی عند ربہم، اور دوسری آیت اس سے زیادہ واضح ہے جی، ولکن لا تشعرون، زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے اس زندگی کا۔ تو اگر وہ جسمانی ہوتی، حصی ہوتی، یہی ہوتی تو اس کا شعور تو ہمیں ہونا چاہیے نا۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، مجھے آپ کی زندگی کا شعور ہے، آپ کو میری زندگی کا شعور ہے، میں بول رہا ہوں، آپ سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ ایسی حیات ہے کہ سارے احکام مردوں والے نافذ ہوتے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، سنتا نہیں ہے، حرکت نہیں کرتا، قبر میں دفن کرتے ہیں جی، عورتیں ان کا نکاح کر لیتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی اللہ حیات کہہ رہے ہیں۔ تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ لا تشعرون، یہ برزخ کی حیات ہے جس کا انسان کو شعور نہیں ہے جی، وہ ایک پردہ ہے جی درمیان میں، ادھر کے حالات ادھر والوں کو پتہ نہیں۔ اور پھر قرآن نے جو اور دوسری بات کی ہے جی، عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہ من خلفہم، وہ ان کے ساتھ خوش ہوتے ہیں جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے، لم یلحقوا، اگر ان کی حیات دنیاوی ہوتی مرنے کے بعد پھر لم یلحقوا کہنے کی کیا ضرورت تھی جی، پھر تو ایک جیسی حیات میں دونوں ہیں جی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جو دنیا میں ہے وہ ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے، ملیں گے صحیح۔ یہ کہاں ملنا ہے، کہاں الحاق ہونا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی اور جہان ہے جی، جہاں جا کر انہوں نے لاحق ہونا ہے ان کے ساتھ، جہاں جا کر انہوں نے ملنا ہے جی۔ تو حضرت تھانوی نے اس عبارت میں نے پہلے حوالہ ان کا صرف دے دیا ہے چونکہ یہ اس میں بڑی چیزیں کھل گئی ہیں جی، اور اس عبارت میں بڑی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، ورنہ مجھے اس سے پہلے اس آیت کی وہ تفسیر نقل کرنی چاہیے تھی جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جی۔ اور اس سے پہلے میں ایک اور حوالہ پیش کر اس تفسیر کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور حوالہ آپ کو سنا دوں۔ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر جب بسند صحیح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو
تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی بڑے سے بڑا مفسر بھی کچھ کہے تو اس کی بات مردود ہوگی۔ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر جب بسند صحیح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی بڑے سے بڑا مفسر بھی کچھ کہے تو اس کی بات مردود ہوگی۔ تبرید النواظر صفحہ 17، اور یہ تصنیف ہے حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر، جو دنیا میں نہیں ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہی کی بہت ساری کتابیں اس مسئلے پر موجود ہیں جی۔ تسکین الصدور، سماع موتا، ان کی کتابیں ہیں جو انہوں نے اسی مسئلے پر اختلافی نوٹ لکھے ہیں جی ہاں، ہمارے مسلک کے خلاف جمع کیے ہیں، بہت سارے حوالے وغیرہ، اور بڑی انہوں نے وہاں کافی لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے تبرید النواظر، حاضر ناظر کے مسئلے میں جی۔ اس میں انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی آیت کی تفسیر ثابت ہو جائے اور صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو اس کے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑا مفسر کوئی بات کرے، اس کی بات مردود ہوگی جی، رد کر دی جائے گی۔ اب ذرا اس آیت کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے ہیں جی کہ آپ نے کیا فرمایا جی اس آیت کے بارے میں۔ جی لکھیں جی، انہ لما اصیب اخوانکم باحد، بلکہ اس سے پہلے یہ تو وہ عبارت ہے جو آپ کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات سنیں جی۔ ان کے ایک شاگرد ہے مسروق تابعی، ان نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں، یہ جو لا تحسبن الذین قتلوا ہے، اس کی تفسیر بتائیں جی۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی یہ اس آیت کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی تھی کہ آپ بتائیں یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی یہ آیت کہ اللہ کہتے ہیں مردہ نہ کہو، زندہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر موت کے احکام بھی جاری ہوتے ہیں جی، اور ہم ان کو مردہ سمجھ کے دفن بھی کرتے ہیں جی، تو کیا مفہوم ہے اس آیت کا؟ اب اس کا جواب سنیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، لما اصیب اخوانکم باحد، جعل اللہ ارواحہم، جعل اللہ ارواحہم فی طیر خضر تارد انہار الجنہ، جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر تارد انہار الجنہ وتأکل من ثمارہا وتأوی الی قنادیل، وتأوی الی قنادیل من ذہب فی ظل العرش، وتأوی الی قنادیل من ذہب فی ظل العرش، فیطلع اللہ الیہم، فیطلع اللہ الیہم اطلاعۃ فیقول،
یا عبادی ما تشتہون، یا عبادی ما تشتہون فازیدکم، فیقولون ربنا لا ما فوق ما آتیتنا، لا ما فوق ما آتیتنا الا انا نختارو، الا انا نختارو ان ترد ارواحنا الى اجسادنا فنقاتل فیکا، فنقاتل فیکا حتی نقتل فیکا مرتن اخرى، حتی نقتل فیکا مرتن اخرى۔ یہ ہیں وہ حدیث کے لفظ جی۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جی۔ جب احد کے دن مسلمان شہید ہوئے اور اللہ نے ان کو شہادت کا مقام عطا کیا، تو جتنے بھی لوگ شہید ہوئے احد میں، اب حضور تفسیر کر رہے ہیں جی اس آیت کی کہ اللہ کہتے ہیں زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ سمجھو۔ تو کیا مفہوم ہے؟ صحابہ پوچھتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود پوچھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں جی آپ کو، حضور فرماتے ہیں کہ کیا مفہوم ہے جی۔ مفہوم یہ ہے کہ جب احد کے دن شہید ہوئے مسلمان تمہارے بھائی، تو اللہ نے ان کی روحیں فوراً اسی وقت اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں داخل کر دیا۔ روح خود متشکل ہو گئی ایک، یا پرندے کے پیٹ میں چلی گئی۔ یہ دو پھر مختلف اقوال ہیں علماء کے۔ اچھا، وہ پھر جو سبز رنگ کے پرندے ہیں نا، جن کے پیٹ میں اللہ نے روح داخل کی، وہ جنت کی نہروں پر آتے رہتے ہیں پرندے، تارد و انہار الجنہ، اور جنت کے پھل کھاتے رہتے ہیں وہ پرندے۔ اصل وہ روحیں ہیں جو سب کچھ کر رہی ہیں۔ پھر اللہ کے عرش کے سائے میں سونے کے پنجرے ہیں، سونے کے، اس میں جا کے وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ جب آرام کرنا چاہتے ہیں نا، ان پنجروں میں جا کے ٹھہر جاتے ہیں، جو اللہ کے عرش کے نیچے ہیں اور سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہے جی ان کی حیات۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کبھی کبھی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ پوچھتے ہیں، اے میرے بندو، اور کوئی چیز چاہیے؟ ما تشتہون، کوئی اور کہ میں تمہیں دوں؟ کہتے ہیں یا اللہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو تو نے ہمیں دے دی ہے، اب اور کیا چاہیے؟ جب بار بار اللہ کہتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا یا اللہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو ایک چیز ہمیں دے دے۔ کیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں دوبارہ ہمارے جسموں میں بھیج، ان ترد ارواحنا الی اجسادنا۔ کیوں بھیج؟ ہم ایک مرتبہ پھر تیرے راستے میں لڑنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ایک مرتبہ پھر تو ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اگر کرنا ہے تو یہ کر۔ آگے اللہ کہتے ہیں یہ تو ممکن نہیں ہے جی، میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ انہم الیہم لا یرجعون، جو ایک دفعہ یہاں آتا ہے پھر واپس نہیں جاتا جی، یہ تو ناممکن کی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بس پھر یا اللہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جی۔ یہ ہے جی حدیث کا مفہوم۔ یہ حدیث کہاں کہاں ہے جی؟ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 135، الجامع الترمذی جلد 2 صفحہ 126، ابن ماجہ صفحہ 251، ابن جریر جلد 4 صفحہ 171،
تفسیر معالم التنزیل، تفسیر خازن، عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے انہوں نے یہ قول۔ ابن مسعود کا تو حدیث میں آ گیا، مفسرین نے عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے جی۔ ابن جریر وہ میں نے لکھوا دیا، ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ 348، تفسیر خازن جلد 1 صفحہ 445، کعب بن مالک یہ ایک اور صحابی ہیں جی، ان سے نقل ہوئی ہے یہ حدیث جی، مسند احمد جلد 6 صفحہ 386، ترمذی جلد 1 صفحہ 197، جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث منقول ہے جی، صحابی رسول ہیں، احکام القرآن جلد 2 صفحہ 53، حضرت ابو الدرداء سے یہ حدیث منقول ہے جی، عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث منقول ہے جی، رول معنی جلد 5 صفحہ 160۔ یہ ہیں جی وہ حوالے، کہاں کہاں یہ حدیث ہے اور کس کس صحابی سے مروی ہے جی، صرف عبداللہ ابن مسعود نہیں، یہ دیگر صحابہ بھی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ تو وہ پہلی بات بھی ملائیں جی ساتھ کہ اگر کوئی حدیث کی، اگر کسی آیت کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو اور سند صحیح کے ساتھ ہو تو اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑے مفسر کی بات بھی قابل قبول نہیں ہے جی۔ جب میرے پیغمبر نے اس آیت کی تشریح خود فرما دی اور اس کی کیفیت بھی بتا دی کہ وہ حیات کیا ہے جی، اور اس حیات کی حقیقت کیا ہے جی، اور وہ ہے روحانی حیات جو جنت میں ملنی ہے، اور سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ان کی روحیں موجود ہیں جس میں مثالی، یہ سبز رنگ کے پرندے جس میں مثالی ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں، اور پھر پرندوں کے اندر وہ خوش ہوتی ہیں جنت میں، ادھر جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں۔ پرندے جو آپ کبھی دیکھیں نا پرندوں کو صبح سے جب نکلتے ہیں کتنے آزاد ہوتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور کوئی ان کو وہ کوئی منع بھی کرے تو کہاں ہونا ہے انہوں نے جی، آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں جی۔ تو یہی جنت میں ان شہیدوں کی کیفیت ہے جی، اور یہ حیات روحانی ہے، جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں جی، اور اللہ پوچھتے ہیں کوئی اور چیز تو کہتے ہیں ہاں ہماری روحیں واپس جسم میں بھیج دے، معلوم ہوتا ہے پہلے نہیں ہے جی، پہلے روحیں وہاں ہیں جسم یہاں ہیں، کوئی ایسا تعلق بھی نہیں جسم کے ساتھ کہ جس سے اس جسم میں حیات پیدا ہو جائے، کوئی ایسا تعلق بھی نہیں، تبھی تو کہتے ہیں دوبارہ جسم میں بھیج، اللہ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا جی، یہ قیامت سے پہلے نہیں ہونا جی۔ اتنی واضح تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو گئی، اور اتنی واضح بات آپ نے فرما دی، اب اس کے بعد کوئی جو مرضی کہتا پھرے جی۔ اور مخالفین میں نے جو نام لیا حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب کا، وہ بھی اس تفسیر کو مانتے ہیں جی۔ چنانچہ اپنی کتاب تسکین الصدور جو اسی مسئلے پر انہوں نے لکھی ہے، اس میں ان کی ایک عبارت ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرات شہدائے کرام کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں جنت میں جہاں چاہیں سیر و سیاح کر کے ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں جو عرش کے نیچے لگائی گئی ہیں۔ تسکین الصدور صفحہ 129، عام کتاب دستیاب ہے جی۔ چنانچہ وہ اس ساری جو حدیث کے لفظ ہیں وہ یہاں آ گئے جی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرات شہدائے کرام کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں جنت میں جہاں چاہیں سیر و سیاح کر کے ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں جو عرش کے نیچے لگائی گئی ہیں۔ چلو جی بات ہی ختم ہو گئی جی، اس سے ہمیں بھی کوئی انکار نہیں ہے، ایسی حیات ایسی زندگی، اس سے ہمیں بھی کوئی انکار نہیں ہے۔
یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہماری رائے ہے جی، ہمارے علماء کی، بلکہ ہر منصف عالم کی یہی رائے ہے جی، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر فرما دی ہے اور آپ نے ایک رائے قائم کر دی ہے، اب اس کے بعد آگے کچھ کہنا، مزید اس پر کوئی حاشیہ آرائی یا مزید کسی کی گنجائش نہیں۔ اب یہ کہنا کہ روحیں تو وہاں ہیں، جسموں سے تعلق ہے، روحیں تو وہاں ہیں، یہاں اس کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے جی، ایک تعلق ہوتا ہے جس سے اس جسم میں حیات پیدا ہوتی ہے اور یہ جسم زندہ ہو جاتا ہے جی، سنتا ہے، پھر آگے یہ کہہ کرنا، پھر آگے اس پر لوازمات متفرع کرنا کہ حیات کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ کون سے آثار ظاہر ہوتے ہیں؟ سنتا ہے، اچھا، پھر اگلی بات دیکھتا بھی ہے، کبھی کبھی قبر کی طرف سے آئیں، پاؤں کی طرف سے آئیں تو دیکھتا ہے، سر کی طرف سے آئیں تو پھر نہیں دیکھتا جی، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اسے شعور ہوتا ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ اگلی باتیں اب متفرع ہو رہی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتا ہے، تم نہیں سنتے اس کو۔ کبھی کبھی باہر بھی آ جاتے ہیں وہ جسم، کبھی ہاتھ باہر آیا، کبھی پورا جسم، کبھی گھروں تک بھی پہنچ جاتے ہیں جی وہ۔ یہ باتیں میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں میرے ذمے ہیں ان کو دکھانا جی کہ یہ باتیں لکھی گئی ہیں جی۔ یہ چونکہ وہ پہلا دروازہ کھلا نا جی وہ جہاں سے، تو آگے لوگوں نے اس پر خود حاشیے چڑھائے جی، پھر وہ گھر بھی کبھی کبھی آ جاتی ہیں، کبھی جمعرات کو آتی ہیں، کبھی کسی اور دن۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے جی التکشف میں اور باقی کتابوں میں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں اور جسموں کی طرف یا گھر کی طرف، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد روحوں کی دو قسم ہے جی، یا معذب عذاب ہوگا یا متنعم نعمتوں میں ہے، اللہ نے ان کو اچھی جگہ پہ رکھا ہے، جنت کی نعمتیں۔